طارق مسعود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غور سے سنیے گا طارق صاحب. جسٹ بیکاز آپ کو یہ لگتا ہو کہ کسی ٹرمینالوجی مشکل ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اگلے کو نہیں آتی. یہ سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے. اس میں کوئی متکبرانہ بات تو نہیں ہے نا. مؤدبانہ گزارش ہے, اتنی مؤدبانہ جتنی آپ چیف آف آرمی اسٹاف کو بیعت کرتے ہوئے مؤدبانہ ہوئے تھے, اتنی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹرمینالوجی نہ صرف آتی ہے. 2 سال پہلے تقی عثمانی صاحب کو لکھ کے میں نے پورا کا پورا مراسلہ بھیجا تھا, تھیسس تھا پورا, کہ کیوں اسلامک بینکنگ حرام ہے. آپ نے مجھے کاکا سمجھ لیا, آپ نے جو سامنے بیٹھے جن کو کہتے ہیں ہاں جی بولو سمجھ آئیے, بولتے کیوں نہیں ہو. جو چیز اپنی کوتاہی ہوتی ہے, جو اپنی کجی ہوتی ہے, انسان کی نفسیات ہوتی ہے, وہ اگلے کے اندر بھی وہی سمجھتا ہے. وہ کراچی میں محاورہ نا, غلط بندے سے پالا پڑ گیا. اسلام آباد میں محاورہ ہے, صحیح مسلمان سے پالا پڑ گیا, آپ کا بچ کے رہنا. میں اگلی دفعہ آپ سے ملوں گا 2 تلواریں پہن آؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے بات کر سکیں. سود بیٹا جن سٹیجز سے, اور انہوں نے تو یہاں تک کر دیا ہوا ہے, اب یہ غور سنیے گا, کہ مال نہ ہو جنس ہو تو نس نہیں بیٹھتی. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. گاڑی ہے 1 لاکھ کی ہے, 1,10,000 روپے پیسے دو, 1 لاکھ روپے کی بجائے 1,10,000 روپے میں. مگر ایسا کرو تم 1,10,000 نہ تو گاڑی لے لو, 1,10,000 بعد میں دینا, اب حلال ہو گیا ہے. کیونکہ ہم نے جنس لے لیا, مال لے لیا, تو بے شک اس کے اوپر میں نے اپنا پریمیم رکھ لیا ہو, اپنا انٹرسٹ رکھ لیا ہو. What games are you playing? یہ والی گیمیں کھیلیں گے آپ اسلام میں. طارق مسعود صاحب میزان بینک جائیں, ایک گاڑی نکلوائیں, پھر دیکھیں کن سٹیپ سے آپ کو گزارا جاتا ہے. ایک ایک کر کے ان سٹیپ سے گزریں, اور پھر مجھے بتانا جنس میں, اور یہ جو کرنسی ہے اس کو آگے یا پیچھے کر دینے سے اسلام کی نس کیسے آپ نے چینج کی, ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں. ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں, میں آپ کو پورا فلو چارٹ دکھا دوں گا اسکرین کے اوپر, ہوپفلی اسی اسکرین پہ دکھا دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. تو اور میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ ذرا جید علماء کرام سے خود پوچھیں, اور وہ والے علماء کرام جنہوں نے بیعت نہ کی ہو ان سے پوچھ لیجیے گا, اور پڑھے لکھے ہوں, اس معاملے میں سب کچھ جان رکھتے ہوں, جانکاری رکھتے ہوں, ان کو کانفیڈنس ہو منی میٹرز کی, موسٹ آف آل بگر سسٹمز کی. بگر سسٹم کی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی. کبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نظام کا کوئی پیکیج ہو تو بتائیں, میں آپ کو بگر سسٹم سمجھا دوں. میں نے اس لیے کہا تھا پیچھے مڑ کے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے آپ کو اور مجھے قتل کرنے کے لیے آ جائے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے دشمن ہو. اس کا مطلب بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے گلوبل وار فیئر کے اندر انٹری کر لی ہے, تم نے ایک نیا سسٹم بنا لیا جو اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ ہے. وہ ہے کور کا دوسرا سوال, ما دینک, کہ تو کسی اور سسٹم میں تھا, تو اسلام کے سسٹم میں ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول انوالو ہوئے ہیں ادھر. جب کو کہنا اس نے اللہ اور اس کے رسول, تو اللہ عز و جل میرے گھر کے معاملات کے اندر نہیں, پورے کے پورے گلوبل سسٹم کے اندر کوئی میں نے انٹری کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے. یہ لیولز ہیں, میٹرکس بولتے ہیں اس کو. آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کر لیا ہے. تو آپ میں بتائیں, میں میزان بینک سے گاڑی نکلواتا ہوں, میں کیسے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کرتا ہوں؟ میرے تو گاڑی لی ہے, میرا کیا تعلق گلوبل میٹرکس کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ you cannot be a party to this sort of a system. This is a financial system, and financial system is like water. Every drop combines to make the sea, and every drop is responsible for the enormity of the sea and the depth of the sea. ہر قطرے سے سوال ہوگا کہ سمندر اتنا گہرا کیوں کیا ہے. یہ ہے میں اور آپ وہ قطرے ہیں, نیچے والے قطرے نہیں, اوپر والے قطرے نہیں. ایک ایک قطرہ رسپانسبل ہے کہ یہ سمندر گہرا کیوں ہے, طاقت میں کیوں آیا ہے. ہر قطرہ ایکولی رسپانسبل ہے.
پہلا قطرہ سب سے زیادہ ہے، مگر باقی کے سارے قطرے ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ سمندر کا بہاؤ تیز کیسے ہو گیا ہے، اتنی جان کیسے آ گئی سمندر میں۔ یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے جنگ کا میٹرکس۔ ماں دینوں کا مطلب یہ ہے، وہ انکل نے غلط بتایا تھا، قبر میں وہ دو فرشتے آئے نا، پوچھے ماں دینوں کا، تو بول دینا اسلام۔ شاباش، ایسے چلے گا نا، بوٹی کرے گی آپ قبر میں، وہاں پہ کوئی سوچ عقل نہیں ہوگی، وہاں پہ کرتوت نکل کے آئیں گے سامنے، وہاں پہ کانشیسنیس یہ والی نہیں ہونی، وہاں پہ وہ کانشیسنیس ہونی ہے کہ جس میں آپ کو ایک ایک نیت ٹینجبل طور کے اوپر کنیکٹ ملے گی، کنیکٹڈ نیت آپ کے سامنے رہے گی کہ میری نیتیں کدھر تھی، اعمال تو سامنے دھرے ہوئے پڑے ہوں گے، اس کے لیے سوال کریں گے وہ آ کے، ان کو زیادہ بہتر پتا ہے۔ اسلامک بینکنگ کی ایک سیکنڈ کے لیے پاز کریں، اسلامک بینکنگ یہ ادھر رکھیں، یہ بتائیں سود کن نصوص پہ حرام ہے؟ یہ پتا آپ کو؟ یہ لمبا لیکچر ہے۔ سود حرام کیوں ہے اور کیسے ہو جاتا ہے حرام؟ اس کے پیچھے سائنس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خود سود کو سب سے ٹاپ گناہ بتا دیا۔ کسی وجہ سے آپ کو پتا سود کے 70 درجے، جو سب سے اوپر کا درجہ ہے وہ پتا کیا ہے؟ وہ نہیں بیٹا، وہ سب سے اچھا لیول ہے، وہ سود کے اندر سب سے اچھے بچے ہیں جو اپنی ماؤں سے زنا کر رہے ہیں۔ سود کا سب سے ٹاپ لیول کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ والی اردو میں بتاتا ہوں جو آپ کی اردو ہے، وہ نہیں وہ جو لکھنوی اردو میں قرآن کے ترجمے کیے ہوئے جو کسی کو سمجھ نہیں آتے، جاوے آوے کیا لکھا ہوا ہے، کون پڑھتے رہے یار اردو؟ پڑھا نہیں ہم نے قرآن کے ترجمے؟ کسی کو قرآن سے بگانا ہو تو پاکستانی ترجمہ دے دینا، بیٹا ساری عمر دوبارہ نہیں آئے گا اس کے پاس۔ اور جو گورے جو انگلش ترجمے ہیں، وہ شیکسپیئر کی ماں کو انگریزی نہیں آتی جو ہمارے انگلش کے ترجمے ہوتے ہیں، کس نے کیوں قرآن میں آ رہا ہے؟ میں آپ کو اصلی اردو میں بتاتا ہوں۔ سود کا جو ٹاپ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پیچھے دیکھیں ذرا سارے ایک دفعہ، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے کھڑے ہوئے ہوں اور ہم میں سے کسی کو نہ چھوڑے، رحمت للعالمین ایک ایک کر کے ہماری گردن مار رہے ہوں، ہم فریادیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں چھوڑ دیں اور وہ پھر بھی نہ چھوڑے۔ یہ ہے ٹاپ درجہ سود کا بیٹا۔ ادھر چانس لے لوں، ادھر رخصت لے لوں، سنیں بھائی لمبی سائنس ہے۔ پاکستان میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کو کہیں پہ بھی کسی کا بھی حق ماننے کا موقع ملے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہو، آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا پھر یہ انسانی بیسک ایتھکس کے خلاف چیز ہے کہ اگر میں کسی کا حق مانوں یا کسی کو اس طرح کے الفاظ یوز کر لوں کہ جو ایک آسانی سے گرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے برتن میں آپ جھٹکی جاتی ہیں کہ آپ اپنے نفسیاتوں کیسے کچھ کر رہے ہو۔ اور سبحان اللہ، ہر اسلام میں تو اتنا زیادہ ایک اچھے طریقے سے لائف کوچ ہمیں دیا ہوا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو چیز بچے کے اندر بلڈ کرنی ہے وہ سخاوت ہے، وہ ایمپتھی ہے، وہ ہیومینٹی ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو ہیومن لیول پہ ٹریننگ کر رہے ہو، اسلام کے مطابق ٹریننگ کر رہے ہو، تو پھر آپ ایک ایریا پا رہے ہو اپنے گھر کے اندر، جو جب بڑا ہوگا تو وہ آپ کو ہی روزگار سکھائے گا، وہ آپ کو ہی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہی، اپنے قوم کو ہی، اپنے بچوں کو ہی وہ ایسا ٹارگیٹ دیکھے گا، ان کو وہ اپروچ کرے گا۔ سو جب تک آپ اپنی ٹیلنٹ کو درست نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے فیوچر گولز کو